يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارے پہلے خطبے کا موضوع گناہان کبیرہ اور اس کے ذیل میں جھوٹ کے بارے میں بحث ہوئی، معروضات پیش کیے گئے، جھوٹ کی مذمت پر مشتمل قرآنی آیات کو بھی بیان کیا گیا اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کو بھی. یقیناً گناہ کبیرہ ہے، سنجیدگی میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. کچھ جھوٹ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن روایات کے مطابق انسان اس کے نتیجے میں جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. کہیں جھوٹی گواہی دے دے بندہ، جس کی بحث ہم آج کریں گے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. گناہ اتنا سنگین ہے کہ بندہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. یہ ایک جھوٹ کی قسم ہے. ایک جھوٹ کی قسم وہ ہے کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں بندہ پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. قسم خصوصاً قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے اس کی مخالفت کرے، کفارہ واجب ہو جاتا ہے. یا قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا، البتہ وہ کام یا واجب ہو یا مستحب ہو یا مباح ہو اور اس میں عقلاء کے نزدیک کوئی مصلحت ہو، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. یا حرام کام کو ترک کرنے کی قسم کھائے یا مکروہ کام کو ترک کرنے کی قسم کھائے، یہ قسم نافذ ہے اور مخالفت کی صورت میں کفارہ دینا ہوتا ہے. جھوٹ کے نمونوں میں سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بدترین نمونوں میں سے ایک نمونہ جھوٹی گواہی دینا ہے. کسی عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دینا، مدعی کی طرف سے جھوٹی گواہی دینا. ابھی وہ روایات عرض کروں گا جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو گواہی دینی پڑے کسی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے، تو کہاں آپ کو یہ گواہی دینی چاہیے، آپ کو کتنا اس مدعی کے دعویٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس کی طرف سے جا کے گواہی دیں. یہ زور، فاجتنبوا قول الزور، یہ لفظ قول الزور جھوٹی گواہی کو بھی شامل ہے. اچھا جی، اسی طرح ماضی کا کوئی کسی واقعہ سے متعلق جھوٹ بولیں، وہ بھی جھوٹ ہے. گانا کی صورت میں بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے، لہو اللعب کی صورت میں بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے. یہ سب تفاسیر جو ہے نا وہ صحیح ہیں.
لہٰذا فرمایا گیا ہے لا یجوز یمین فی تحلیل حرام ولا تحریم حلال، یعنی حلال کام کو نہ کرنے کی قسم یہ بھی جائز نہیں ہے، اور حرام کام کو کرنے کی قسم یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اجتنبوا الرجس من الاوثان، اس کا ترجمہ بنتا ہے بت پرستی کی پلیدی سے بچو، بت پرستی کی پلیدی سے بچو۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جس کی یہ کئی مہینوں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد، عدلت شہادت الشرک باللہ، یہ عدلت شہادت الزور الشرک باللہ، یعنی کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، بت پرست خدا کو شریک قرار دیتا ہے عبادت میں۔ فرمایا کہ جھوٹی گواہی یہ شرک کے برابر ہے، 3 دفعہ اس کو دہرایا، 3 دفعہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، بت پرستی کے برابر ہے، جھوٹی گواہی شرک اور بت پرستی کے برابر ہے۔ 3 دفعہ اس کو دہرانے کے بعد پھر اس آیت کی تلاوت کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی ان دونوں، اس ایک آیت میں دونوں گناہوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سنگین گناہ شرک ہے، اتنا سنگین گناہ کسی عدالت میں جا کے جھوٹی قسم کھانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، معذرت جھوٹی گواہی دینا ہے۔ ظاہر ہے عدالت میں ہی جا کے بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا ضروری نہیں ہوتا کہ کسی عدالت ہی میں جائے، ایسے ہی کوئی کسی ادارے میں، دفتر میں، گھروں میں، یا جو لوگ وہ علاقے کے یا خاندان کے بزرگ کسی کیس کو لیتے ہیں اور صلح وغیرہ کراتے ہیں، وہاں بھی نوبت آ سکتی ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دے دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور فرمایا یہ میں چند ایک روایات نوٹ کر کے لایا ہوں، ان کو سنیے، کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ کو اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا سنگین جرم ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ما من رجل شہد شہادت الزور علی مال رجل مسلم لیقطعہ الا کتب اللہ لہ مکانہ سکن الی النار۔ فرمایا جو شخص بھی وہ جھوٹی گواہی دے، یعنی کسی کے مال ہتھیانے کے لیے یا کسی سے مال کو وصول کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دے، عام طور پر تو وہ مدعی دعویٰ کرتا ہے اور حاکم شرع، جج، قاضی اسے کہتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرو۔ یہ 2 گواہ جا کے گواہی دیتے ہیں وہ مدعا علیہ کے خلاف، تاکہ وہ جو اس کے خلاف دعویٰ داور کیا گیا ہے اس کے مطابق اس سے مال کو اٹھائیں، بھئی اس نے چوری کی ہے، غصب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی وہ بندہ عدالت میں ہوتا ہے، جج کے سامنے ہوتا ہے، جھوٹی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے عجیب لفظ استعمال کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سک، سوات کے ساتھ، سین کے ساتھ، سک، چیک کو کہتے ہیں آج کل، نہ چیک، ہاں چیک دیتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ آگے وہ کیش کراتے ہیں بینک لے جا کے، اسی وقت حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نا جہنم کا چیک جو ہے وہ صادر کر دیتا ہے، اسی وقت ابھی بندہ عدالت اور قاضی کے سامنے ہوتا ہے، جیا کتب اللہ لہ سکن جیا الی النار۔ یہ اصول کافی کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 383 ہے۔ معمولی سمجھا جاتا ہے، اور جا کے عدالت میں جھوٹے گواہ بن کے عدالت دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں،
اور اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں جہاں لوگوں کے جو ہے نا وہ مال کے حوالے سے حق تلفی ہوتی ہے، وہاں جھوٹی گواہی کے نتیجے میں سزائیں دی جاتی ہے، سال کی سزا، 14 سال کی سزا، عمر قید کی سزا، سزائے موت۔ عینی گواہ، آگے رسول خدا نے 2 مثالیں دی ہیں، ابھی میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ تمہاری ہتھیلی ہے نا، جس طرح اپنی ہتھیلی کا تمہیں یقین ہے، کسی معاملے کا، عمل کا تمہیں اتنا یقین ہو تو گواہی دو۔ ایسے ہی لا علمی میں شاید کر کے گواہی نہیں دے سکتے ہو۔ یا فرمایا یہ سورج تمہیں نظر آ رہا ہے، اگر کوئی واقعہ بالکل روز روشن یا سورج کی طرح تمہارے لیے واضح ہے تب جا کے وہ گواہی دو، اس کے بغیر گواہی نہیں دے سکتے، وہ حرام ہے۔ جی ہاں، اسی جگہ جہنم کا چیک جو ہے نا وہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ شاہد الزور، یہ لا تزال قدماہ حتی تجب علیہ النار، کسی بھی عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دینے والا ابھی عدالت سے وہ نکلتا بھی نہیں ہے، اس کے قدم بھی نہیں اٹھتے وہاں سے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو جو ہے نا وہ لازمی قرار دیتا ہے، جھوٹی گواہی دینے والے کو۔ یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے۔ لا ينقضی کلام شاہد الزور من بین ید الحاکم حتی یتبوأ مقعدہ فی النار، دونوں کا مضمون ایک ہے، عبارت میں، تعبیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فرمایا لا ينقضی کلام شاہد الزور، ابھی جھوٹے گواہ کی گواہی کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے، حتیٰ یہ کہ ان یتبوأ، یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، ابھی جھوٹی گواہی دینے کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے گواہی کے حاکم کے سامنے، مگر یہ کہ وہ جہنم جو ہے نا اس کا ٹھکانہ قرار پاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور 5ویں روایت میں فرمایا من شہد شہادت الزور علی احد من الناس، جو بھی کسی کے خلاف جا کے جھوٹی گواہی دے، کسی کے خلاف جا کے جھوٹی گواہی دے، علق بلسانہ مع المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ عجیب روایات ہیں۔ فرمایا کہ وہ کسی کو آویزان کیا جاتا ہے نا، لٹکایا جاتا ہے، کبھی پاؤں کے بل لٹکا دیا جاتا ہے، رسی پاؤں سے باندھی جاتی ہے اور لٹکایا جاتا ہے، کبھی ہاتھوں کے لٹکایا جاتا ہے، اس کو زبان کے ذریعے جو ہے نا وہ لٹکا دیا جائے گا، زبان سے لٹکا دیا جائے گا اس کو، جو اور وہ بھی منافقین کے ساتھ۔ یہ قرآن کی آیت ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، درک، یہ بھی شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جنت کے درجات ہیں نا، جنت کے درجات ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی جنت کے درجات ہیں، اس لیے روز قیامت انسان سے کہا جائے گا اقرا ورقا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ جو جنت کے درجے ہیں، جنت کے جو کلاس کہیں یا وہ ہیں، اس کو درجہ کہا جاتا ہے، اور جہنم کے لیے درک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، درک۔ آپ کہیں بیسمنٹ، ہاں بیسمنٹ بھی جو ہے نا وہ کئی منزلہ وہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، تو جہنم کے جو طبقات ہیں اس کے لیے درک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جنت کے لیے وہ درجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ دوسری رکعت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد مستحب ہے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، رسول خدا روز قیامت جس کی شفاعت کے انبیاء علیہم الصلوۃ محتاج ہوں گے، ان کے بارے میں اس دعا کا حکم ہے، وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ، خدایا رسول خدا کی شفاعت کو قبول فرما، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، اور آپ کے درجات کو اور بلند سے بلند فرما۔ تو منافقین جہنم کے جس طبقے میں ہوں گے، ادھر اسی جھوٹی گواہی دینے والے کو
زبان کے بل لٹکا دیا جائے گا. جیسا معراج کی روایات میں ہے, معراج کی روایات میں وہ بعض خواتین سینے کے بل ان کو لٹکا دیا جائے گا, سینے کے بل. اچھا, وہ آن حضرت پوچھیں گے اس کس گناہ کے جرم میں ان کو اس طرح آویزان کیا گیا ہے؟ کہا یہ نامحرم کے سامنے بے پردہ نکلتی تھی, سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ یا اپنے خیال میں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے. نظر پڑتی ہوگی آپ کی بھی, تو ہماری بھی نظر جو ہے نا بے ساختہ پڑتی رہتی ہے. بعض خواتین مکمل طور پر پردہ, اینک بھی لگاتی ہیں, دستانے بھی پہنتی ہیں, لیکن وہ جب جا رہی ہوتی ہیں پیچھے وہ بالوں کا سیرا پشت پر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارے مراجع کے, بہت سارے مراجع کے مطابق چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے, بالوں کا چھپانا وہ واجب ہے. نماز میں بھی چہرہ اگر اوپن ہو, چہرے کو نہ نامحرم سے چھپانا ضروری ہے نہ نماز کے دوران چھپانا ضروری ہے. چہرے کو چھپاتی ہیں جس کا چھپانا واجب نہیں ہے, لیکن بالوں کا سرا وہ لٹک رہا ہوتا ہے, یا آدھا سر چھپا کے سمجھتی ہے کہ میں نے وہ پردہ کر لیا ہے. بہت سارے خواتین ہوتی ہیں بیچاری خوش فہمی میں کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے, وہ آدھا سر ان کا باہر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لک بھی چوری اور ککھ بھی چوری, سارا سر ننگا ہو یہ بھی بے پردہ ہے جی. آدھا, ایک تہائی, چوتھا حصہ, چند بال بھی عمدن اگر باہر اس کے ہیں تو یہ بھی بے پردہ ہے جی. اس کو جو ہے نا یہ 16 گناہگاروں کو مختلف سزائوں کو بھگتتے ہوئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جو ہے نا وہ دیکھا ہے, یا منافقین کے ساتھ. اسی کا حصہ ہے وَمَنْ حَبَسَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا جی حَقَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ. اگر جو آدمی کسی کا حق روکے, قرض دینا ہے, ادائیگی کی پوزیشن میں ہے لیکن بہانے بناتا ہے اور نہیں دیتا, حق روکتا ہے. حق روکنے کا بدترین نمونہ باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں کا بہنوں کو حصہ نہ دینا ہے. بدترین وہ خاتون اگر راضی نہ ہو تو اس گھر میں نماز بھی شاید آپ کی نہ ہو. ہاں, کئی لوگ مجھے بتایا گیا ہے بہنوں کی شادی اس خوف سے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے شادی کر لی وہ آگے سے جو ہمارا وہ بہنوی ہے وہ ہماری بہن کا یعنی اپنی زوجہ کا وہ حق مانگے گا, اس لیے ان کو گھر میں بٹھائے رہتے ہیں کہ کہیں جو ہے نا وہ شوہر کے گھر جانے کے بعد وہ مطالبہ نہ کرے. جتنے آپ حقدار ہیں اتنی بہن بھی حقدار ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کا حصہ 2/3 ہے اور ان کا حصہ وہ 1/3 ہے, لیکن حقدار ہونے میں دونوں وہ برابر ہیں. یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خاتون جنت علیہ السلام نے جہاں دربار میں وہ اپنے حق میں دلائل دیے, ان میں یہ آیت بھی تھی. خدا نے فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اولاد کے بارے میں خدا وصیت فرماتا ہے کس تناسب یا پرسنٹیج سے تقسیم ہونا چاہیے میراث کو. للذکر مثل حظ الانثیین, مذکر کو یعنی بیٹوں کو بیٹیوں کا دگنا دو. عجیب دردناک وہ خطبہ ہے. اس میں فرماتی ہیں تم قرآن کے عام اور خاص کو, مثلا یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ ایک عام آیت ہے, اس کا دائرہ وسیع ہے. توجہ کیجئے, اس کا دائرہ وسیع ہے. اللہ والدین اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ بیٹوں کو اس حساب سے دو اور بیٹیوں کو اس تناسب سے دو. اس میں سب شامل ہے, وہ اولاد بھی شامل ہے جو مسلمان ہے, وہ اولاد بھی شامل ہے جو کافر ہے, وہ اولاد بھی شامل ہے جس نے باپ کو قتل کیا ہو, وہ اولاد بھی شامل ہے جس نے باپ کو قتل نہ کیا ہو. اس کا دائرہ وسیع ہے. لیکن دوسری قرآنی آیات نے آ کے نہیں, آن حضرت کی روایات نے, احادیث نے یا سنت نے, پیغمبر نے آ کے اس آیہ کریمہ کے دائرہ کو تنگ کر دیا اور فرمایا القاتل لا یرث, جو باپ کا قاتل ہے وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی وہ باپ کی جائیداد میں سے وارث سے نہیں بنے گا. اسی طرح اگر خدا نخواستہ مسلمان باپ کا بیٹا کافر ہو جائے وہ باپ کی جائیداد میں سے اس کا وہ حقدار نہیں بنتا. یہ آیت عام ہے جی, اور یہ
قاتل وارث نہیں بنتا یا کافر اولاد وارث نہیں بنتا، یہ خاص ہیں، یہ خاص ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ تم قرآن کے عام اور خاص کو میرے بابا اور امیر المومنین، میرے چچزاد امیر المومنین سے زیادہ تم قرآن کے عام اور خاص سے آگاہ ہو۔ تم مجھے اور میرے بابا کو ایک امت کے دو فرد نہیں سمجھتے۔ یہ عجیب دردناک جملہ ہے، یعنی گویا یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ تم مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ میں اپنے باپ کی جائیداد کا وارث نہ بنوں، یعنی میرا تعلق کسی اور ملت سے ہے اور میرے بابا کا تعلق اور ملت سے ہے، یعنی ملت اسلام سے کیا میرا تعلق نہیں ہے؟ جی ہاں، کسی کا حق روکے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو سلب کر دیتا ہے، مگر یہ کہ توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب توبہ نہیں ہے، یا 2-4 دفعہ وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح نکالنا نہیں ہے، دل سے پشیمان ہو اور جس کا حق روکا ہوا ہے اس کو وہ حق دے، وہ حق ادا کیے بغیر ایسی توبہ کرے، روئے بھی وہ پھر مگرمچھ کے آنسو شمار ہوتے ہیں۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ دل سے پشیمان بھی ہو اور حقدار کا جو حق روکا ہوا ہے وہ حق بھی اس کو دے دیں۔ پھر فرمایا الا انبئکم اکبر الکبائر، تمہیں بتاؤں کہ گناہان کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ گناہان کبیرہ 70 ہیں یا 17 ہیں، وہ بھی ان کی سنگینی برابر نہیں ہے، سنگینی برابر نہیں ہے۔ جو ہے نا وہ بات جو ہے نا کبیرہ ہونے کے علاوہ اکبر الکبائر ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا کبائر۔ بتاؤں کہ گناہان کبیرہ میں سب سے بڑے کون سے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 1 کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، عبادت میں، خالقیت میں، رازقیت میں، ربوبیت میں، تدبیر کائنات میں، یہ اللہ کا شریک قرار دینا۔ اور یہ عجیب دیکھیں، وہ عقوق الوالدین، شرک کے ساتھ اسی لیول پر نا والدین کا آنکھ ہونا، والدین کا آنکھ ہونا۔ اچھا جی، وہ روایات میں ہے جو مرضی کرے آنکھ والدین، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے لگا، جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو جو 500 میل کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی، محسوس کی جا سکے گی، اس کو بھی نہ سونگے گا۔ اور اچھا، یہاں تک رسول خدا ایسے ہی اپنے کوہنی کا سہارا لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ عرض کیا گیا ضرور بتائیے۔ فرمایا شرک کرنا، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، آنکھ والدین۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے بیٹھ گئے، پہلے کوہنی کے سہارے سے بات کر رہے تھے، پھر کھڑے ہو گئے۔ فجلس ثم قال الا وقول الزور، الا وقول الزور، فرمایا تیسرا بڑا گناہ جو ہے وہ قول زور ہے۔ قول زور یعنی وہی جھوٹی گواہی دینا کہیں جا کے۔ فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، یہ راوی کہتا ہے کہ آپ اس کو دہراتے رہے، پہلے تو کہا تھا 3 دفعہ، فرمایا فما زال یکررها، اس میں عدد بھی نہیں ہے، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، آپ اس کو اتنا دہراتے رہے اس کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ خدا جانے کب تک رسول خدا اس کو دہراتے رہیں گے، جی ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک اس کو دہراتے رہیں گے، اور شاید آخر ہو یا آخر سے پہلے۔ لا تشہد بشہادت حتی تعرفها کما تعرف کفک، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اس وقت تک کسی معاملے کی گواہی نہ دو، فلان نے قتل کیا ہے، فلان نے مال لیا ہے، فلان نے چوری کی ہے، یہ اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک اس معاملے کا یا اس عمل کا تمہیں اس طرح یقین نہ ہو جس طرح اپنی ہتھیلی کا یقین ہے، ہتھیلی کا۔ جی اسی طرح شہادت کے بارے میں جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کس صورت میں بندہ گواہی دے سکتا ہے جا کے کسی عدالت میں، آپ نے فرمایا حل ترى شمس، یہ سورج تمہیں نظر آ رہا ہے جو طلوع کیے ہوئے ہیں،
کہا گیا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا اللہ مثلہا فشہد او دع، اگر تمہیں اس سورج کی طرح اگر یقین ہے تو گواہی دو، او دع، یا پھر دستبردار ہو جا، معذرت کرے، سوری کرو کہ بھائی میں گواہی نہیں دے سکتا۔ نمونے میرے سامنے نمونے ایسے ہیں کہ جہاں پر عینی گواہ کے طور پر جا کے عدالتوں میں جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، اور پھر اس جھوٹی گواہی کی بنیاد پر سزائے موت بھی سنا دی جاتی ہے، سزائے موت بھی سنا دی جاتی ہے۔ یہ قاتل شمار ہوگا وہ بندہ جس کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر جج نے کسی کو سزائے موت دی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی الہادی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اما بعد من کلام لمولاتنا وسیدتنا فاطمۃ الزہراء علیہ الصلاۃ والسلام، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہ لکم من الکبر۔ مومنین کرام، آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں نماز کے حوالے سے وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جو خاتون جنت کے سوال کے نتیجے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا ما لمن تہاون بالصلاۃ، بابا یہ جو نماز میں سستی برتے اس کی کیا سزا ہے۔ میں جلدی وہ روایت یاد آ رہی ہے، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو پہلے شاید بابا کر کے پکارتی تھی، تو کسی موقع پر مناسبت پر یا رسول اللہ کر کے پکارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی یہ آیت جو ہے نا، یہ عرب کے مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے ہے، تم مجھے بابا کر کے پکارو، یہ اس سے خدا کا رب یعنی ہمارا رب بھی زیادہ راضی ہوتا ہے، اور اسی میں میری دل کی زندگی بھی ہے۔ یہ لفظ جو ارضا للرب، یہ خدا کی رضامندی اس میں زیادہ ہے، اور احیا للقلب، دل کا سکون، یہ جو ترجمہ ہے وہی کر رہا ہوں، احیا للقلب، یہ زیادہ دل کو زندگی بخشنے والا جملہ ہے نا۔ یا ابا کر کے پکارو، یہ یا رسول اللہ، یہ عرب کے مغرور اور جو ہے نا وہ سر پھرے فرعونی ذہنیت کے لوگوں کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم ایام
فاطمیہ مناتے ہیں، ابھی الحمدللہ عشرہ کی صورت میں بھی منا رہے ہیں، لیکن جو آپ کا خطبہ ہے وہ ہم مکمل آج تک کہیں بیان نہیں کر سکے۔ حق بنتا ہے کہ یعنی کئی دن جو ہے نا وہ یا کم از کم کوئی سیمینار کے صورت میں، کانفرنس کی صورت میں وہ خاتون جنت کے خطبے کو بیان کیا جائے، جس میں ایک علمی ذخیرہ ہے، توحید کے پیچیدہ اور گہرے مسائل کو بھی بیان کیا ہے، وہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو بھی بیان کیا ہے، اور اپنے حق سے کو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فلسفہ احکام بیان کیا ہے، فلسفہ احکام واجب، مستحب، حرام، مکروہ یا مباح، یہ احکام ہے، احکام خمسہ کہلاتے ہیں۔ جو کام بھی واجب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، جو کام بھی مستحب ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، جو کام حرام ہے شریعت میں اس میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہے، دنیا آخرت کا زیاں اور نقصان ہے۔ اسی طرح مکروہ میں بھی جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ یہ جیسے گفتگو کے دوران میں ہاتھ ہلاتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں نہ اس کا حکم ہے نہ اسے روکا گیا ہے، یہ مباح کہلاتا ہے۔ فلسفہ احکام بیان کیا ہے۔ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کو شرک کی پلیدی سے تمہیں پاک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ تمہیں شرک کی پلیدی سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے تاکہ تمہیں وہ تکبر کا جو جراثیم ہے نا تمہارے اندر، ان کا وہ خاتمہ کرے۔ نماز کا جب حکم آیا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے نا پیشانی، جو تمہارے جسم کا سب سے محترم حصہ ہے، اس کو زمین پر رکھنا ہے چند لمحوں کے لیے، اور یہ پڑھنا ہے۔ وہ مغرور عرب کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ نماز میں سے اس کو، سجدے کو نکالیں، باقی جتنی مرضی ہم سے نمازیں پڑھوائیں۔ آن حضرت نے فرمایا خدا نے اسی سجدے کی خاطر نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ روح ہے، روح خاکساری یہیں سے ہوتی ہے۔ ہاں، سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنا رخسار خدا کی بارگاہ میں خاک پر رکھا تھا۔ ہاں، اور موسیٰ کلیم اللہ نا، یہ تنزیہا لکم من الکبر، تکبر سے جو ہے نا وہ تمہیں پاک کرنے کے لیے، وَالزَّکَاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْس۔ قرآنی آیات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں جو خاتون جنت نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے، البتہ تعبیریں مختلف ہیں، الفاظ جملے مختلف ہیں۔ زکوٰۃ کو تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، ان حضرت سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، خذ من اموالہم صدقہ، آپ لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کریں۔ صدقہ سے مراد یہ وہ بکرا یا 100 روپیہ 50 روپیہ نہیں ہے۔ اب سفر پہ جاتے ہیں تو وہ کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں یا 1000 روپیہ دیتے ہیں، بچہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو آپ بکرا دیتے ہیں، یہ مستحب صدقہ ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ جو 9 چیزوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، سال بھر اس کے پاس رہیں، گائے بھینس بھیڑ بکریاں، گندم، جو، کشمش، کھجور یا وہ سکے کی صورت میں سونا چاندی، یہ 9 چیزوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ در و دیوار پر لکھ دیا جاتا ہے یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، اس لیے کہ ہم کرنسی میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہاں، پہلے وہ دیتے تھے، ابھی تو بینک جو ہے نا وہ فون کرتا ہے رمضان مبارک کی جو ہے نا وہ شعبان کا آخر میں، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو ادھر سے جو ہے نا اکاؤنٹ صاحب کے پیسے نکالوا لیں، وہ تاریخ گزر جائے تو دوبارہ وہ جمع کرا دیں۔ یہ کام جو ہے نا وہ پہلے دوست ہم سے دستخط کراتے، تصدیق کریں کہ یہ اثنا عشری ہے، ابھی خود ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ بہرحال اچھا جی، تزکیہ نفس کے لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تزکیہم وتطہرہم، اس کے نتیجے میں ان کے نفوس کی پاکیزگی ہوگی اگر آپ ان سے صدقہ وصول کریں گے۔ وصلی علیہم، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ فإن صلاتک سکن لہم، اب ان کے حق میں دعا کریں گے یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ اور ہاں، ونماء،
یہ دو فائدے بیان کیے. بیک وقت تزکیہ نفس روح کی پاکیزگی بھی ہے، وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، یہ پتھر پر لکیر ہے. قرآن کی آیات سے استفادہ ہوتا ہے. تمہارے رزق روزی میں اضافہ ہوگا اگر تم زکوٰۃ دو گے، خمس دو گے، زکوٰۃ دو گے، راہ خدا میں انفاق کے نتیجے میں رزق روزی میں اضافہ ہوگا. وہ روایت تو آپ کو زبانی یاد ہوگی امیر المومنین کی فرمایا، غریب ہو تو غربت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صدقہ دے کے خدا سے وہ تجارت شروع کر دو. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے یہ جملہ امیر المومنین کا وہ قابل ہضم نہیں ہے. وہ کہے گا 4 پیسے جیب میں ہیں، وہ بھی راہ خدا میں دیکھوں تو میں پھر جیسے کہتے ہیں وہ پیدل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور وَصِيَامًا تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزے کو فرض قرار دیا تاکہ اخلاص، عمل کے خالص ہونے کا جو عمل ہے وہ پختہ ہو جائے، اس میں استحکام آ جائے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف باقی اعمال میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن روزے میں بندہ خود ہی ایسے بہانے بنا کے کہے کہ بھائی آج روزے سے تھا تو اس کے بغیر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ وہ روزے سے ہے. بلکہ کہتے ہیں بعض بزرگان کے بارے میں ہیں کہ وہ روزہ کی وجہ سے پیاس لگتی تھی، ہونٹ خوش ہوتے تھے، زبان کو لبوم پر پھیرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ نہ ہوں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے لب جو ہیں یا ہونٹ وہ خشک ہو گئے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا بالکل خطرہ نہیں ہے. والحج تشییدا للدین، ایک جملہ تشریح طلب ہے. حج کو اللہ تعالیٰ نے دین کے استحکام کا ذریعہ بنایا ہے. حج کو استحکام، اب وہ مسلمان یہ فلسفہ حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کی پختگی کا اور استحکام کا ذریعہ بنایا. والعدل تنسیقا للقلوب، عدل کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اسی عدل کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے نبیوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے. وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کو کتابیں دی ہیں، حق اور باطل میں تمیز کا معیار دے کے بھیجا ہے. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان انبیاء کی قیادت اور رہنمائی میں لوگ معاشرے میں عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. اعدلوا هو اقرب للتقوی، کیوں خدا نے وہ عدل کو فرض قرار دیا؟ دلوں کی ہم آہنگی کے لیے. دلوں کی ظلم کریں گے تو منافرت پھیلے گی. دلوں کی ہم آہنگی، دلوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کرنے کے لیے، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کو فرض قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اعدلوا اقرب وطاعتنا نظاما للملہ. یہ سب سے بڑی بات جو ہے نا، ہم اہل بیت کی اطاعت کو اللہ نے ملت کے نظام کا ذریعہ بنایا ہے. نظام کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمرانی کا حق اللہ نے ہم کو دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران ہو ان کی اطاعت کرو. فخر الدین رازی جیسے باریک بین بندہ کہتے ہیں یہ آیے کریمہ بتاتی ہے کہ ہر حکمران کی اطاعت واجب نہیں ہے، ان حکمرانوں کی اطاعت ہے جو معصوم عن الخطا ہو. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ لیکن امت نے دیکھا، یہ بہت افسوسناک بات ہے، جتنا افسوس یا تعجب کیا جائے وہ کم ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول کے بعد جو مسلمان جو حکمران معصوم ہوں گے ان کی اطاعت کرو، لیکن امت نے بہت تلاش کیا، ان کو کوئی معصوم ملا نہیں، لہذا ان کو مجبوراً شورا کا سہارا لینے پر وہ مجبور ہو گئے. آپ کو پتہ ہے معصوم خدا بناتا ہے، بندہ چلے کاٹ کے جو ہے نا وہ معصوم نہیں بنتا. معصوم خدا بناتا ہے. جو معصوم بناتا ہے وہ کہتا ہے معصوم حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت تلاش کیا، معصوم ہمیں ملا نہیں ہے، لہذا ہم نے شورا کے ذریعے جو ہے اپنی مرضی سے ایک صاحب کو رسول خدا کے بعد اپنا حاکم بنا لیا. یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ تعالیٰ پر. ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا ہے. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، سب کے لیے یہ سبق ہے، اس میں خصوصاً ان مومنین کے لیے جو امامیہ ہیں، جو 12 اماموں کے امامت کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری امامت کو فرقہ، اختلاف، انتشار
اور بٹوارے سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ امامت ایک لڑی ہے کہ جس میں امامت کے قائل تمام افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح اس میں پرویا جانا چاہیے، یعنی امامیہ کو ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہے اپنے عقیدے پر، اپنے طرز عمل پر ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ دال میں کالا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا والجہاد عزا للاسلام، اور جہاد کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے عزت کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے۔ وصبر معونۃ علی استیجاب اجر، اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے اجر کا حقدار بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو مصیبت کے موقع پر خدا اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کو اللہ تعالیٰ نے اجر کے حقدار بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔